پاکستان کے ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر قدیر خان کو فریج میں چھپا کر پاکستان لایا گیا۔ جب امریکی پابندی کے بعد ایٹمی پلانٹ درآمد کرنے پر پابندی عائد کی گئی تو یہ سیٹھ عابد ہی تھے جنہوں نے فرانس سے ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ بحری رستے سے پاکستان پہنچایا تھا۔ پاکستان کا عالمی قرض اتار سکتا ہوں۔ ایسی کئی کہانیاں پاکستانی معاشرے میں زبان زد عام ہیں اور سیٹھ عابد سے منسوب کی جاتی ہیں۔ ایسی کہانیوں میں کس حد تک صداقت ہے یہ بات حتمی طور پر تو نہیں کہی جا سکتی، لیکن سیٹھ عابد پاکستان کی تاریخ کا ایسا کردار رہا ہے جو آج بھی پراسرار سمجھا جاتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سیٹھ عابد کا شمار دنیا کے بڑے سونے کے اسمگلرز میں ہوتا تھا۔ سیٹھ عابد کا نام پہلی مرتبہ اس وقت منظر عام پر آیا جب ایک بھارتی جریدے نے ان کی گرفتاری پر ایک خبر لگائی جس کی سرخی یہ تھی: پاکستانی سونے کے بادشاہ کے بھارتیوں سے مراسم ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سیٹھ عابد کا شمار دنیا کے بڑے سونے کے اسمگلرز میں ہوتا تھا۔ سیٹھ عابد کا نام پہلی مرتبہ اس وقت منظر عام پر آیا جب ایک بھارتی جریدے نے ان کی گرفتاری پر ایک خبر لگائی جس کی سرخی یہ تھی: پاکستانی سونے کے بادشاہ کے بھارتیوں سے مراسم ہیں۔ کہنے والے کہتے ہیں پاکستان بنے ابھی چند برس ہی ہوئے تھے جب سیٹھ عابد کا سونے کی اسمگلنگ کا کاروبار دنیا بھر میں پھیل چکا تھا۔ غیر قانونی کاروبار میں اتنی تیزی سے اضافے کی وجوہات میں اندرونی یا بیرونی سرپرستی تھی یا نہیں، اس بارے میں مبہم آراء پائی جاتی ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں پاکستان بنے ابھی چند برس ہی ہوئے تھے جب سیٹھ عابد کا سونے کی اسمگلنگ کا کاروبار دنیا بھر میں پھیل چکا تھا۔ غیر قانونی کاروبار میں اتنی تیزی سے اضافے کی وجوہات میں اندرونی یا بیرونی سرپرستی تھی یا نہیں، اس بارے میں مبہم آراء پائی جاتی ہے۔ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں سیٹھ عابد کے خلاف کارروائی کے لیے اسپیشل ٹریبیونل بنایا گیا، لیکن اسمگلنگ کے بے تاج بادشاہ کہلانے والے سیٹھ عابد کبھی پیش نہ ہوئے۔ اس کے بعد بھی متعدد بار سیٹھ عابد کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ قانون کی گرفت میں نہ آ سکے۔ لیکن پھر سیٹھ عابد نے ایک فوجی آمر ضیاء الحق کے روبرو خود پیش ہو کر گرفتاری دے دی۔ سیٹھ عابد اس وقت عالمی اسمگلر کی بجائے سماجی کارکن کے طور پر ابھرے اور سامنے آئے جب انہوں نے عوامی فلاح و بہبود کے کاموں میں شرکت کرنا شروع کر دی۔ کبھی کسی سرکاری ہسپتال کی تعمیر کے منصوبے میں لاکھوں روپے چندہ دیتے دکھائی دیے تو کبھی فراخ دلی سے عطیات دیتے رہے۔ جب سیٹھ عابد کا انتقال ہوا تو وزیر اعظم عمران خان نے سوشل میڈیا پر ایک ٹویٹ کے ذریعے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا: شوکت خانم کینسر ہسپتال کے لیے امداد دینے والوں میں سیٹھ عابد بھی شامل تھے۔